بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ طیب بلوچ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آج 5 جنوری ہے، اور 5 جنوری جو ہے یعنی آج سے 5 جنوری 1928 میں پاکستان کی ایک شخصیت جس نے پاکستان پہ راج کیا اور آج بھی لوگوں کے دلوں میں بھی اور ویسے بھی وہ زندہ ہے، کیونکہ کہا جاتا ہے شہید زندہ ہوتا ہے۔ یعنی کہ میں بات کر رہا ہوں صدیوں کے بیٹے کا، شہید ذوالفقار علی بھٹو کا۔ اس ٹائم تو کسی نے نہیں سوچا ہوگا، اس کے والدین نے بھی نہیں سوچا ہوگا کہ آج 5 جنوری 1928 کو نڈیروں میں یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، یہ جو ہے صدیوں کا بیٹا ہے۔ یعنی کہ بھٹو شہید جیسی شخصیت، جیسے رہنما، جیسے لیڈر صدیوں بعد پیدا ہوتے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ اپنے کردار، اپنے گفتار، اپنی شخصیت سے یہ ثابت بھی کیا۔ بھٹو صاحب کی شخصیت میں کوئی ایسا طلسم تھا، کوئی ایسا سحر تھا جس کا کوئی توڑ نہیں۔ اسی وجہ سے تو ان کو تختہ دار پہ لٹکایا گیا نا، ورنہ توڑ دیا جاتا، اس کا سحر ہی نہیں توڑ سکے، تو اسی وجہ سے ان کو پھانسی پہ، تختہ دار پہ لٹکایا گیا۔ اور وہ بھی انہوں نے اس ریاستی مقتل گاہ میں اپنے لہو کا خراج دیا اور ابیاری کی، ریاست پاکستان کی۔ اور آج پاکستان جو کچھ بھی ہے، یہ بھٹو شہید کی وجہ سے ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اگرچہ پاکستان کو بنایا، آزاد جو ہوا، بنایا، وہ تو قائد اعظم محمد علی جناح نے بنایا، لیکن ریاست پاکستان کی تشکیل وہ ذوالفقار علی بھٹو نے کی۔ ہمارے پاس تو آئین ہی نہیں تھا، وہ کون سا ریاست جس کا آئین نہ ہو؟ ہم تو برٹش راج کی جو لیگیسی تھی، جو اس کا کانسٹیٹیوشن جو تھا، ہم اسی میں ہی دوڑے چلے آ رہے تھے، 47 سے لے کر 1947 سے لے کر 1973 تک۔ پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو آتے ہیں اور انہوں نے اب پاکستان کو ریاست پاکستان بنایا، اور پھر اس ریاست پاکستان کو ریاست کا پہلا متفقہ آئین دیا، اور پھر وفاقیت کی بھی داغ بیل ڈالی، فیڈریشن کا سسٹم دیا، جمہوریت دی۔ پھر سب سے بڑی بات، پاکستان کو پہچان دی، عوام کو شناخت دی۔ وہ جو سیاست محلات میں قید تھی، جو جاگیرداروں، وڈیروں کی باندی بنی ہوئی تھی جو سیاست، اس کو وہاں سے نکال کے گلی کوچوں میں، تھڑوں پہ لے کے آئے۔ آپ مجھ جیسے لوگوں کو بااختیار بنایا، شعور دیا، بولنا سکھایا، اور انہیں پاکستانی ہونے کا احساس دلایا۔ پھر اس سے بھی بڑھ کے پاکستان میں آج جتنی بھی ترقی ہے، یہ بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو کی مرہون منت ہے۔ آج بھی پاکستان میں جو بڑی انڈسٹریز ہیں، وہ ذوالفقار علی بھٹو کی لگائی ہوئی ہیں۔ یہ بن قاسم پورٹ جو ہے، یہ بھٹو شہید نے اس کا توسیع کرایا تھا۔ سٹیل مل جو اب ہم نہیں چلا سکے، ایشیا کا سب سے بڑا مل ہے، وہ ذوالفقار علی بھٹو نے لگایا۔ یہ ہیوی انڈسٹری جو ہے، یہ ٹیکسلا والی، ذوالفقار علی بھٹو کی دین ہے۔ یوں بہت سارے چیزیں ہیں جو بھٹو شہید نے ہمیں دیں۔ پھر ان سب سے بڑھ کے پاکستان کو جوہری پاور بنایا بھٹو شہید نے۔ یہ جو ایٹم بم ہم کرتے ہیں، وہ بھٹو شہید دے کے گئے۔ پھر ان سب سے بڑھ کے ختم نبوت، آج کل تو ہر دوسرا تیسرا کہتا ہے کہ مجاہد ختم نبوت، پاسدار ختم نبوت۔ اصل حقیقی پاسدار ختم نبوت تو خود ذوالفقار علی بھٹو شہید ہے۔ جب تک لوگ کہتے ہیں بھٹو کیوں زندہ ہے، وہ تو ایک دلیل بھی ہے اور سچ بھی ہے کہ شہید ہمیشہ زندہ ہوتا ہے۔ لیکن اس سے بھی ہٹ کے دیکھیں کہ جب تک نبی آخر الزمان کو نبی آخر الزمان مانا جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانا جائے گا، پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں،
کانسٹیٹیوشنلی پاکستان میں اس نے لکھ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ جب لکھا، قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا، تو بھٹو شہید نے کہا کہ میں اپنے ڈیتھ وارنٹ پہ دستخط کر رہا ہوں۔ اور آج تقریباً علماء پاکستان ذی شعور یہی لوگ کہتے ہیں کہ بھٹو کی بخشش کے لیے یہی ان کا ایک وہ جو ہے عمل وہی کافی ہے کہ وہ اپنے نبی کو، وہ امت محمدی کو جو ہے اس نے یہ شعور بھی دیا اور اپنے نبی کو جو ہے وہ راضی کر گئے، اللہ کو راضی کیا۔ پھر اس سے بھی اگر ہم آگے دیکھیں تو بھٹو شہید مسلم دنیا کے جو ہے وہ رہنما تھے۔ پھر اس سے بڑھ کے دیکھیں تو وہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے بھی رہنما تھے، اور اوورال دنیا میں جہاں پہ بھی جاتے مد مقابل کو اپنی شخصیت کے سحر میں جکڑ لیتے تھے۔ میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، کسی دوست نے نریٹ کی کہ وہ سیکرٹری خارجہ کے توسط سے، کہ بھٹو شہید کے دور میں جو سیکرٹری خارجہ تھے تو ان کی زبانی وہ بات کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے سوویت یونین کے وزٹ پہ جانا تھا، تو اب انہوں نے بھئی ہمیں کہہ دیا کہ بھئی یو ایس ایس آر کے اوپر، رشیا کے اوپر جتنا آپ کا لٹریچر ہے وہ آپ ہمیں دیں، مجھے لے کے دیں، میں نے پڑھنا ہے تاکہ مجھے پتہ چلے یہ کیا نیشن ہے، کیا لوگ ہیں، میں سمجھ سکوں اور ان سے اس حوالے سے بات کر سکوں۔ تو سیکرٹری خارجہ صاحب ریٹائر ہو گئے بعد میں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو سمجھا کہ ہمیں معمول کی چیز ہے۔ خیر کہتے ہیں کہ ہمیں جو بھی میٹیریل اویلیبل تھا، جو چیزیں ملی، وہ کتابیں، بکس، سارا کچھ ہم لے کے بھٹو صاحب کے پاس چلے گئے تو ان کو دے دیا، انہوں نے کہا کہ ڈن۔ تو کہتے ہیں کہ بھٹو صاحب نے اپنے آپ کو بند کر لیا کمرے میں اور وہ کتابیں پڑھتے رہے۔ ہم کمرے میں بند تھے، ہم نے کہا بس کوئی سمجھ نہیں ہے بھئی، بند ہو گئے، لیکن ان کا ہمیں نہیں پتہ تھا کہ وہ اتنی اسٹڈی کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں ہم ایک دوسرے باتیں کرتے کہ بھٹو صاحب نے اتنی بکس منگوا لی ہیں، پڑھنا انہوں نے کون سا ہے، ہی بس ان کو شوق چڑھا۔ تو کہتا ہے کہ بھٹو صاحب کمرے سے باہر گئے تو میں نے اس کمرے میں گیا تو دیکھا کہ وہ ساری بکس انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں 3-4 دنوں میں پڑھ لی۔ تو کہتے ہیں مجھے کیسے پتہ چلا پڑھ لی؟ تو ایک بک نئی ہوتی ہے، جب بندہ پڑھتا ہے تو بک پھول بھی جاتی ہے، پتہ بھی چلتا ہے، لیکن انہوں نے کہا صرف پڑھی نہیں ہے، انڈر لائن کی ہوئی تھی، نوٹس لیے ہوئے تھے، چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی تھی۔ تو وہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے، جو سمجھنے والا ہوتا ہے، وہ اس نے کہا ہم حیران ہوئے کہ جو لٹریچر دے کے گئے ان کو، انہوں نے سارا ان کو کھنگالا۔ تو کہتے ہیں پھر یوں ہم یو ایس ایس آر کے وزٹ پہ چلے گئے، تو یو ایس ایس آر کے جو سیکرٹری جنرل تھے اور باقی جو وہاں کے لیڈرز تھے، ان کے ساتھ ان کی کوئی آدھے گھنٹے کی میٹنگ، جو ایک آفیشلی ہوتی ہے ورکنگ میٹنگ یا جو بھی سیٹنگ تھا، بھائی وہ طے تھی ان کے ساتھ۔ تو آدھا گھنٹہ تھا ان کے پاس، چونکہ اس ٹائم یو ایس ایس آر کا بھی اپنا توتی بولتا تھا، ایک پاور تھی۔ تو کہتا بھٹو صاحب کو انہوں نے آدھا گھنٹہ دیا، تو ہم تو باہر تھے، وہ آپس میں گپ شپ کر رہے تھے، تو ہم باہر تھے، تو ہمیں تو یہی پتہ تھا کہ بھئی یہ میٹنگ شروع ہو گئی ہے تو اتنے بجے ختم ہوگی۔ ہم ویٹ کرتے رہے، کہتے ہیں آدھا گھنٹہ گزر گیا، گھنٹہ گزر گیا، 2 گھنٹے، 3 گھنٹے وہ میٹنگ جاری رہی۔ ہمارے لیے یہ حیرانگی کی بات تھی کہ وہ جنہوں نے ہمیں صرف آدھا گھنٹہ دیا تھا، وہ بھٹو شہید کے ساتھ 3 گھنٹے، بھئی کیا؟ تو کہتا ہے ایٹ دی اینڈ یہ ہوا تھا کہ انہوں نے بھٹو شہید امپریس کیا، بھٹو نے لٹریچر پڑھ کے گیا، ان کو پتہ تھا، تو ویری امپریسو بہرحال ان کی شخصیت تھی۔ تو وہ پھر اس کے بدلے آپ نے دیکھا پاکستان میں کیا کچھ آیا، اسٹیل مل آئی، وہ بن قاسم کا توسیع ہوا، یہ جو پورٹ قاسم ہے، پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ جو پاک انڈیا مذاکرات تھے، اس میں جو روس کا کردار تھا، اور ایون کہ ابھی تک الزام دیا جاتا ہے رشیا کو کہ اس نے انڈیا کے وزیر اعظم کو، شاستری تھے بھئی، اس کو زہر بھی دلوائی۔ تو بہرحال یہ بھٹو صاحب کی ایک شخصیت تھی۔ پھر اس کے سے بھی ہٹ کے ایک نریٹ کی جاتی ہے بات، بڑی پتے کی بات ہے، تو آج ذکر ہے تو ہم نے کہا آپ تک یہ بات پہنچا دیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ بھٹو شہید جو ہے ینگ وزیر خارجہ تھے، تو اس ٹائم امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے جان ایف کینیڈی۔
وہ بھی نوجوان تھے، تو دونوں کی شخصیات ماشاءاللہ بڑی تھی، وہ بھی قتل ہو گئے، شہید ہو گئے اپنے ملک کے لیے بہرحال۔ تو ان کے ساتھ بھٹو صاحب کی گپ شپ ہوئی، تو یہ ایک روایت ہے، تو کہتے ہیں کہ جے ایف کے یعنی جان ایف کینیڈی نے ذوالفقار علی بھٹو کو کہا کہ مسٹر بھٹو، اگر آپ امریکہ میں ہوتے تو پتہ ہے آپ میری کابینہ میں ہوتے، اوول آفس میں کھڑے تھے جو پریزیڈنٹس آفس ہوتا ہے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے برجستہ جواب دیا کہ اگر میں امریکہ میں ہوتا نا تو میں آپ کی کابینہ میں نہیں، بلکہ یہ اوول آفس میرے پاؤں کے نیچے ہوتا۔ کیا جواب ہے جی، یہ جواب دیا برجستہ۔ یہاں سے ان کی شخصیت کا آپ آئیڈیا لگا سکتے ہیں۔ پھر اس سے بڑی ایک آپ کو تاریخی حوالہ دینا ہے جو میری اپنی سوچ اور سمجھ کے مطابق جو میں نے نکالا ہے کہ پیٹرو ڈالر، آپ نے کنسیپٹ سنا ہوگا، پیٹرو ڈالر ورسز پیٹرو گولڈ۔ آج کل روس اور چین جو ہے وہ مل کے پیٹرو گولڈ کو کنسیپٹ جو ہے وہ لانچ کیے ہوئے، جس پہ نیشنل کرنسیز وغیرہ سب آ رہی ہیں۔ تو پیٹرو ڈالر وہ یعنی کہ پٹرول کے بدلے ڈالر، اور پیٹرو گولڈ کا مطلب پٹرول کے بدلے گولڈ، تو خود پٹرول جو ہے اس کو بلیک گولڈ کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال پیٹرو ڈالر ہوتا ہے، ہینری کیسنجر اسٹیٹ خارجہ تھے اور شاہ فیصل جو ہے وہ سعودی عرب کے فرما روا تھے، تو انہوں نے پیٹرو ڈالر کا ایگریمنٹ کیا، یعنی کہ امریکہ جو ہے وہ پٹرول لے گا اس سے اور اس کے بدلے ڈالر دے گا، اور یوں وہ جو پیٹرو ڈالر کا کنسیپٹ ہے وہ یوں پھیلا کہ موسٹلی ورلڈ کی جو کرنسیز تھی وہ پھر پگڈ ہو گئی ڈالر کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ تیل سب کی ضرورت تھی تو تیل مین اس کے اوپر تھا۔ تو جب بھٹو صاحب کو یہ پتہ لگا تو بھٹو صاحب بڑے پریشان ہوئے، وہ چونکہ آگے کی سوچ رکھنے والے تھے، تو انہوں نے کہا یہ سعودی عرب نے کیا کر دیا، شاہ فیصل نے کیا کر دیا۔ تو پھر ایک روایت ہے جو جہاں سے میں نے یہ ڈاٹس جوڑے ہیں، آپ بھی سن لیں کہ بھٹو صاحب چلے جاتے ہیں اپنے دوست کو ملنے کے لیے سعودی عرب فلفور، اور وہاں پہ جا کے تو شاہ فیصل کو کہتے ہیں کہ مجھے آپ اپنا ایل ریفائنری کا وزٹ کراؤ، وہ جو عرب یا آرمو کو کیا ہے اس ٹائپ کا کوئی نام ہے، خیر میں وہ دیکھ نہیں پایا ایگزیکٹ۔ تو سعودی عرب کی جو ایل ریفائنری ہے مین، تو وہاں پہ چلے گئے، وزٹ کرا رہے تھے شاہ فیصل۔ تو وہاں جو اس کی مین ہب ہے جس جگہ پہ پہنچے، تو بھٹو صاحب نے کہا کہ میں نے عادت تھی سگریٹ پیتے تھے یا سگار پیتے، تو سگار موسٹلی ان کا شوق تھا، تو انہوں نے کہا میں نے سگار پینا ہے۔ تو وہ شاہ فیصل کہتا ہے مسٹر بھٹو ہم یہاں پہ یہ فیول پہ کھڑے ہیں، تیل ہی تیل ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے پینا ہے۔ تو خیر وہ ایک جگہ پہ ان کے لے گئے جہاں پہ بیٹھے، تو منیجر کو بلایا یا جو رسپانسیبل بندہ، تو انہوں نے کہا ہمارے اس کی ضد ہے، تو انہوں نے کوئی سگار وغیرہ پینا ہے، تو آپ بتائیں کہ کیا پریکاشن لی جا سکتی ہیں، کیونکہ ہم تیل کے اوپر کھڑے ہیں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، آگ فیول آپ کو پتہ ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ فیکٹری بند کر دیتے ہیں اور یہ سارا کو، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بند کر دیں۔ بہرحال انہوں نے بند کی یا جو بھی ترتیب تھی، تو سگار پی کے تو بھٹو صاحب نے کہا وہ چلے 5 منٹ 7 منٹ جو بھی انہوں نے لیے، تو فوراً روانہ ہو گئے۔ اور جب شاہی محل پہنچتے ہیں تو شاہ فیصل حیران ہوتا ہے، اور راستے میں بات نہیں ہوتی، پھر وہاں پہ پہنچ کے پوچھتا ہے کہ آپ نے وہاں پہ ضد کیوں کی تھی، آپ یہاں پہ پی سکتے تھے، گاڑی میں پی سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ نے کتنے منٹ بند کی، اتنے منٹ، آپ کا کتنا نقصان ہوا، اتنا، جن کو وہ آپ کی جا رہی ہے ایل کی مصنوعات یا ایل جا رہا ہے ان کا اتنا ڈالرز کا ہوگا، یہ ہوگا وہ۔ تو انہوں نے کہا یہی میں آپ کو بتلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ویپن جو ہے نا وہ تیل ہے، اس کو بطور ویپن یوز کریں۔ ایک بات دوسری انہوں نے اس کو بتائی کہ آپ نے پیٹرو ڈالر کیوں سائن کیا، پیٹرو ڈالر دنیا کے لیے زہر قاتل ہے، آپ پیٹرو گولڈ کا۔ تو وہ شاہ فیصل کو سمجھ آ گئی پیٹرو گولڈ کی کہ میں نے جو ہے میرے اس سعودی عرب کے اقدام کی وجہ سے پوری دنیا جو ہے وہ اس کے اوپر امریکن ڈالر کی جو ہیجمونی ہے وہ قائم ہو جائے گی۔ تو شاہ فیصل کو یاد دلایا بھٹو شہید نے، ان کو سمجھایا، تو وہ ان کو سمجھ آ گئی۔ تو سنا ہے کہ وہ ہینری کیسنجر کے ساتھ کیا گیا اپنا وہ پیٹرو ڈالر کا ایگریمنٹ جو ہے اس کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور لیکن ہینری کیسنجر نے مہلت نہیں دی، اس نے جو ہے وہ شاہ فیصل کو اس کے اپنے شہزادے سے گولی مروا دی، جو اس کا خود انرجی منسٹر تھا میرے خیال میں، اس سے گولی مروا دی۔ تو بہرحال یہ تو ان کی ایک ہے کہ آج
جو بھٹو صاحب نے سوچا تھا، پیٹرو گولڈ کا کنسیپٹ جو بھٹو صاحب کے ذہن میں تھا، اور نیشنل کرنسیز کا بھی کنسیپٹ ان کے ذہن میں تھا، جس کو آج برکس لے کے چل رہی ہے، جس کو آج چین اور روس جس کو یہ ملٹی پولر ورلڈ جس کو فروغ دے رہی ہے، یہ سارے چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لیڈر شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو دنیا میں اس ٹائم، آج سے جب وہ وزیر اعظم تھے 80 کی دہائی میں، تو انہوں نے اس کو 70 کی دہائی میں، 70 سے 80 والا جو 10 سال ہے، اس میں انہوں نے ان کو پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہنری کسنجر جیسے لوگ جو ان کے ہم اثر تھے، ان سے برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے پھر ان کو راستے سے کیسے ہٹوایا کہ پاکستان میں جو ہے، پاکستان کی سپریم کورٹ کے ذریعے، پاکستان کی جوڈیشری کو یوز کر کے ان کا عدالتی قتل کیا گیا۔ تو آج مجھے ان کی عدالتی قتل، چونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا بات ہو رہی ہے، 95 برس کی ان کی آج ڈیٹ آف برتھ تھی، 95، یعنی وہ 95 برس کے ہو جاتے یا ہو چکے ہوتے، اگر وہ ہم میں